بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون کا عنوان ہے ایک دلچسپ سفر۔ مجھے اسلام آباد جانا تھا۔ گھر سے چلا، اسٹیشن پر پہنچا، ٹکٹ خریدا اور گاڑی کے انتظار میں پلیٹ فارم پر ٹہلنے لگا۔ ٹہلتا جاتا تھا اور سوچتا جاتا تھا کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں اسے کس طرح نپٹانا ہے اور ریل کے آنے پر کیا کرنا ہے۔ میری طرح اور مسافر بھی خرامہ پلیٹ فارم کا طول و عرض ناپ رہے تھے۔ جو گاڑی کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، پلیٹ فارم پر ہجوم بڑھ رہا تھا۔ اس میں عورتیں بھی تھیں اور مرد بھی، بچے بھی تھے اور بوڑھے بھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ پلیٹ فارم جاگ اٹھا ہے۔ گاڑی آئی، مسافر اترے بھی اور چڑھے بھی۔ میں ایک تیسرے درجے کے ڈبے میں سوار ہو گیا۔ گاڑی چل دی۔ مسافر آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے شناسا ہونے لگے۔ بے تکلفی سی پیدا ہونے لگی۔ راستے کی طوالت میں توئیں آئے گا اور بعد میں تے آئے گا، توئیں واو الف لام تے۔ راستے کی طوالت نے کئی طرح کی گفتگو پیدا کی۔ آخر ایک بوڑھا بولا، یہ میری آپ بیتی ہے، سنیے۔ میرا گھر اسٹیشن اور شہر سے بہت دور ایک گاؤں میں ہے۔ بچپن ہی میں ماں باپ مر گئے۔ تھوڑی سی زمین تھی، اس کی کاشت کے بدلے ایک کسان نے میری کفالت کا ذمہ لیا۔ وقت گزرتا گیا، میں کھیلتا کودتا جوانی کے شیش محل میں داخل ہوا۔ ایک ہمسائے کی لڑکی جوان اور نیک تھی، اس سے شادی ہو گئی۔ میں نے ایک نوکر رکھ لیا، اس میں حقہ پینے کے سوا کوئی اور بری عادت نہ تھی۔ گیہوں پک گئے، ہم دونوں نے کاٹے اور کھلیان میں ڈھیر لگا دیا۔ میری بیوی شام کے وقت روٹی لائی اور ہم دونوں کھا کر وہیں سو رہے۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ شام سے ذرا پہلے میرا ایک رشتہ دار آن پہنچا اور مجھے اپنے ساتھ دور اپنے گاؤں میں لے چلا۔ میں نے نوکر سے کہا، بیوی کھانا لائے گی تو اسے نہ بتانا اور کھانا رکھ لینا۔ غرض میں رشتہ دار کے ساتھ چلا گیا۔ نوکر نے آگ جلائی ہوگی اور ایک چنگاری گندم میں اڑ کر جا پڑی ہوگی۔ وہ حقے کے نشے میں مست ہوگا کہ آگ بھڑکی اور گندم جلنے لگی۔ نوکر آگ بجھانے کے لیے دوڑا، مگر آپ بھی گندم کے ساتھ جل کر راکھ ہو گیا۔ صبح ہوئی اور آگ کا چرچا ہوا تو بیوی آئی اور یہ سمجھ کر کہ میں جل گیا ہوں، روتی پیٹتی گھر چلی گئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، میں شام کے وقت گھر پہنچا۔ بیوی نے مجھے دیکھا تو چیخیں مارتی ہوئی بھاگی اور ادھر ادھر سے لوگ لاٹھیاں کلہاڑیاں لے کر نکل آئے، کیونکہ وہ مجھے بھوت سمجھتے تھے۔ میں بھاگا اور قبرستان میں جا کر چھپ گیا۔ اتفاق سے ایک جنازہ آیا، جب لوگوں نے مجھے دیکھا تو جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کھجوریں وغیرہ جو ساتھ لائے تھے وہیں رہ گئیں۔ میں نے مردے کو دفن کیا اور کھجوریں کھا کر شکر ادا کیا۔ 2 دن کے بعد پھر بھوک نے تنگ کیا تو قبرستان سے نکلا اور خربوزوں کے ایک کھیت میں گھس کر خربوزے کھانے لگا۔ کھیت والے نے مجھے دیکھا تو شور مچاتا دوڑا۔ لٹھ بند لوگ گاؤں سے نکلے۔ میں بھاگا اور بھاگتا گیا اور اسی گاؤں میں جا پہنچا۔ وہاں رشتہ داروں کو ساری واردات سنائی، انہیں ساتھ لیا اور اپنے گاؤں آیا۔ ان لوگوں نے میری بیوی اور گاؤں کے لوگوں کو بتایا کہ کھلیان میں جلنے والا نوکر تھا اور میں رشتہ داروں کے ہاں گیا ہوا تھا۔ میں زندہ و سلامت ہوں، جل مر کر بھوت نہیں بنا۔ آخر گاؤں کے لوگ بھی سمجھ گئے اور میری بیوی کو بھی یقین آ گیا، جب جا کے میری جان بچی۔ لو، میرا اسٹیشن آ گیا۔ اس نے خدا حافظ کہا اور گاڑی سے اتر گیا۔